وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اہلا وسہلا مرحبا للجمیع۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے حروف جر کے تعلق سے پڑھا تھا، حروف جر کے تعلق سے پڑھا تھا۔ حروف جر، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کا عمل ہم نے کل پڑھا تھا۔ کچھ حروف کی بات آئی تھی، کچھ حروف جنہیں ہم نے مثال کے تحت پڑھا تھا اور مثال کے ساتھ اسے سمجھا تھا، اور کچھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، واجب منزلی بھی دیا گیا تھا، اور کچھ آج بلیک بورڈ کے پر لکھ کر کے مثالیں اور آپ سے اس پہ استفسار اور سوال بھی کیے گئے۔ جو الفاظ کل، جو حروف کل باقی بچے تھے، انہی حروف میں سے کچھ یہ ہیں: عدا ہے، ربا ہے، خلا ہے، حاشا ہے، کاف ہے، منذ ہے، مذ ہے۔ آپ دیکھیں، عدا اور خلا، عدا، خلا، حاشا، یہ تینوں حرف جو ہیں، یہ تینوں ورڈ جو ہیں، الفاظ یہ تینوں جو ہیں، حروف کے یہ تینوں قسمیں جو ہیں، یہ استثناء کے لیے آتی ہیں۔ استثناء کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ مثال دیکھیں، جاء الطلاب عدا خالد، استثناء یعنی اس کو الگ کر دیا گیا، سارے طالب علم آ گئے سوائے خالد کے، سوائے خالد کے، خالد کو چھوڑ کر کے، خالد کو کیا کر دیا گیا؟ استثناء کر دیا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا کہ خالد نہیں آیا ہے، باقی تمام کے تمام طلبہ آ گئے ہیں سوائے خالد کے۔ حاشا خالد، خالد کو چھوڑ کر کے، خلا خالد، خالد کو چھوڑ کر کے، یہ تینوں حرف جو ہیں یہ استثناء کے لیے آتے ہیں۔ استثناء یعنی اس کو الگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جاء الطلاب خلا خالد، جاء الطلاب حاشا خالد، یہ تینوں آپ استعمال کر سکتے ہو۔ ایسے ہی آپ دیکھیے ربا، ربا کا معنی کیا ہے؟ ربا یہ کسی چیز کی قلت یا کثرت، کمی یا زیادتی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ قلت اور کثرت کے معنی میں آتا ہے۔ رب اخ لک لم تلدہ امک، لم تلدہ امک، کچھ تمہارے ایسے بھائی ہیں جن کو تمہاری امی نے پیدا نہیں کیا ہے، جن کو تمہاری امی نے پیدا نہیں کیا ہے، ایسے بھائی ہیں جن کو ہماری والدہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ماں سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، والدہ نے ہماری دودھ پلائی تھی اس لیے وہ ہمارا رضاعی بھائی ہے، اس لیے کیا ہے، وہ ہمارا رضاعی بھائی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ دیکھو، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا الفاظ، حدیث کے الفاظ ایسے، رب کاسیۃ کی کچھ ایسی عورتیں جو دنیا میں تو لباس پہنتی رہے ہوں گی لیکن آخرت کے دن وہ کیا ہیں؟ ننگی ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اور اس کے تعلق سے آپ دیکھیے یہاں ربا کا استعمال، رب کاسیۃ، کچھ عورتیں، یا پھر آپ اس کا ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں بہت سی ایسی عورتیں، بہت سی، یعنی ربا کا استعمال کیا ہے؟ یہ قلت اور کثرت دونوں کے لیے ہوتا ہے، قلت یعنی تھوڑی چیز کے لیے اور کثرت یعنی زیادہ کے لیے۔ جیسے آپ کہیں کہ بہت سی ایسی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنے ہوں گی لیکن آخرت کے دن وہ ننگی ہوں گی، یا کچھ عورتیں
ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنتی رہی ہوں گی لیکن آخرت کے دن قیامت کے دن وہ کیا ہے ننگی ہوں گی. تو ربا دیکھیے یہ کاسیتن پر داخل ہوا ہے اس کو اس نے کیا کر دیا زیر دے دیا. اخین پر داخل ہوا تو اس کو کیا کر دیا زیر دے دیا. ایسے ہی آپ عدا دیکھیے حاشا دیکھیے اور خلا دیکھیے. خلا خالدن حاشا خالدن عدا خالد. اس کے بعد ایک حرف ہے کاف. کاف مطلب جیسے. کاف مطلب جیسے. آپ مثال دیتے ہو کہ خدیجتو کعائشتی کعائشت. خدیجہ کیسی ہے؟ خدیجتو کعائشت. خدیجہ کیسی ہے؟ عائشہ کی طرح ہے. خدیجہ کیسی ہے؟ عائشہ کی جیسی ہے. آپ یاد کہیں ایک مثال آپ سنتے ہوں گے زید کل اسدی. کل اسدی. زید کیسے ہے؟ شیر کے مانند ہے. مثال کے لیے تمثیل کے لیے کاف تشبیہ کے لیے جس کو کہتے ہیں تشبیہ مثال کے لیے. کاف یہ کیا ہے تمثیل اور مثال کے لیے آتا ہے. زید کل اسدی. زید شیر کی طرح ہے شیر کے مانند ہے شیر کے جیسا ہے. تو یہ کاف ہے. آپ دیکھیے کل اسدی کل اسدی. یہاں عائشہ کیا ہے محل جر ہے جر کی جگہ میں ہے گرچہ یہ ظاہراً کیا ہے اس پر فتحہ آیا ہوا ہے لیکن یہ جر کی جگہ میں ہے مجرور ہے. یہ کاف کی وجہ سے مجرور ہے لیکن چونکہ یہ کیا ہے یہ اس پر یہ غیر منصرف میں سے اس لیے اس پر کسرہ نہیں آیا. زید خدیجتو کعائشت. خدیجہ کیسی ہے؟ عائشہ کی طرح ہے. یا آپ کہہ سکتے ہو زید کعمر. زید کعمر. کعمر. زید عمر کی طرح ہے. زید کیا ہے عمر کے جیسا ہے عمر کی طرح ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک حرف ہے منذ. منذ مطلب سے. منذ مطلب سے. آپ کہتے ہو کہ میں نے تم کو 2 دن سے نہیں دیکھا. 2 دن سے نہیں دیکھا تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں ما رأیتک. ما رأیتک منذ یومین. منذ یومین. میں نے تم کو 2 دن سے نہیں دیکھا. ما رأیتک منذ یومین. یا اسے آپ کہہ سکتے ہو ما شربت العصیر. العصیر. عصیر مطلب جوس. عصیر مطلب جوس. ما شربت العصیر منذ شہر. 1 مہینے سے میں نے جوس نہیں پیا. ما شربت العصیر منذ شہر. میں نے 1 مہینے سے جوس نہیں پیا. یا آپ اس کی جگہ پہ مذ کہہ سکتے ہو. مذ. ما رأیتک مذ یومین. میں نے تمہیں 2 دنوں سے نہیں دیکھا. یا ما شربت العصیر مذ شہر. میں نے جوس نہیں پیا ہے 1 مہینے سے. تو یہ حروف جر تھے اور ہم نے آپ کو مثال کے ساتھ اسے بتا دیا ہے. آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ یوز ہونے والے جو حروف جر ہیں وہ میں نے کل بتایا کہ من ہے
فی ہے، علا ہے، الہ ہے، یہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں حروف جر. ان کا عمل کیا ہے؟ یہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. یہ ضمیر پر بھی کچھ حروف ہیں جو داخل ہوتے ہیں اور کچھ اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتے ہیں. یہ حروف کی بحث ختم ہوئی. ہم لوگ دیکھتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ آپ سنتے ہوں گے کہ یہ کلمہ وہ کلمہ، تو کلمہ کس کو کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کے ضمن میں یہ جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ ہی ہے. یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ ہی ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. جس کو کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں. جو بھی لفظ ہے اس کا کوئی معنی نکلتا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے الفاظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں. کوئی ایسے الفاظ ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جیسے کھانا، تو کھانا کا تو معنی ہے لیکن وانا اس کا کوئی معنی نہیں. پینا، اونا، کچھ ایسے بھی ورڈ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے. تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ نحو کی زبان میں اسے کلمہ کہتے ہیں. اب کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں. ایک کیا ہے؟ اسم، اور ایک فعل، اور ایک حرف. ہم نے اپنی مثال میں یہ تینوں قسمیں پڑھی ہیں. جو بھی ہم نے مثال دیا ہے یا اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارا پورا پڑھنا یہ کیا ہے؟ انہی تینوں کے ارد گرد ہی ہے، گھوم رہا ہے. اسم یا تو رہا ہوگا، یا تو فعل رہا ہوگا، یا تو حرف رہا ہوگا. اسم جیسے خالد پڑھا ہم نے، جیسے زینب پڑھا ہم نے، المدرسہ پڑھا ہم نے، الفرسو پڑھا، الحسانو پڑھا، الکرسیو پڑھا، القراتو پڑھا، الجریو، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کیا ہے؟ جس سے کسی آدمی، جگہ، جانور یا چیز کا نام سمجھ میں آئے اس کو اسم کہتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی زمانہ ٹینس نہ پایا جاتا ہو، کوئی بھی زمانہ اس میں پایا نہ جاتا ہو. اسم کے اندر کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا ہے. اسم یا تو کسی انسان کا نام ہوگا، جانور کا نام ہوگا، جگہ کا نام ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، وہ اسم کہلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. جیسے خالد ہے، خالد ہے، القرآنو ہے، المسجدو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ ہے، فعل جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں. فعل انگلش میں جس کو کیا کہتے ہیں؟ ورب. اور عربی میں فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں. فعل کا مطلب ہی کام ہے. فعل کا مطلب کام، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے کہ کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی کام کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. زمانہ یعنی ماضی جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ، ماضی، حال، پریزنٹ یا مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جانا چاہیے. جیسے اکلا، اکلا، یاکلو، کل، اکلا، یاکلو، کل، ضربا، یضرب، اضرب، ضربا، یضرب، اضرب.
अब आप देखिए अकला ये क्या है, खाना। अकला मतलब खाना। अकला उस एक मर्द ने खाया, खाया पास्ट में, यानी वो काम हो चुका है। वो काम क्या है, हो चुका है। इसको क्या कहते हैं, इसको मादी कहते हैं। फ़िअले मादी, फ़िअले मादी यानी वो काम, वो अमल वो माजी में हो चुका है। अकला उसने खाया, उस एक मर्द ने खाया। याकुलु, याकुलु वो खाता है या खाएगा। वो एक मर्द खाता है, खाता यानी हाल में अभी खा ही रहा है, खाने का अमल, खाने का काम अभी जारी है। याकुलु वो खाता है। जैसे आप कहते हो मोहम्मद खाना खा रहा है, या मोहम्मद खाना खाएगा। फातिमा खाना खा रही है, फातिमा खाना खाएगी। ये सेंटेंस है, तो उसके लिए क्या है, फ़िअले, फ़िअले मुदारिअ इसको कहते हैं। फ़िअले मुदारिअ, फ़िअले मुदारिअ, फ़िअले मुदारिअ, फ़िअले मुदारिअ। उसके बाद क्या है, एक कुल, आप कहते हो खाओ, तुम खाओ। कुल या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम खाओ। इशरब, इशरब या वलद, ए लड़के तुम पियो। इशरब अलमा या वलदु, ए लड़के तुम पानी पियो। उअबुदुल्लाह, उअबुदुल्लाह ए लोगो तुम सब अल्लाह की इबादत करो। या उअबुदिल्लाह तुम अल्लाह की इबादत करो। उसी से क्या है, कुल तुम खाओ। वाहिद, वाहिद मुदक्कर हाजिर के लिए कुल, और वाहिद मुन्नस हाजिर के लिए कुली, कुली, कुली वशरबी वकर्री आइना। आप देखिए मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने क्या कहा, कुली वशरबी वकर्री आइना। तो ये क्या है, फ़िअल की बहस होगी। फ़िअल, फ़िअल क्या है, माजी होगा, मुदारे होगा, अम्र होगा। उसके बाद हर्फ, हर्फ अभी हम लोग जो पढ़े हैं इसको हर्फ कहते हैं। उसकी तारीफ हमने पढ़ी है, हर्फ की हमने तारीफ भी पढ़ी है, और उसके हर्फ के कलिमात कौन कौन से हैं, हरूफ कौन कौन से हैं, और उसकी मिसालें क्या है, वो हमने पढ़ी। तो पूरी जो गुफ्तगू हमारी होती है, पूरा कलाम हमारा जो होता है, वो इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमता है, और इन्हीं से मिल करके बनता है, इन्हीं से मिल करके बनता है। इसको क्या कहते हैं, कलेमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कलेमा कहते हैं। और कलेमे में ये तीनों चीजें शामिल हैं। इस्म भी अगर आप कह रहे हो वो भी कलिमा है, फ़िल अगर आप बयान कर रहे हो वो भी कलिमा है, और हर्फ अगर आप बयान कर रहे हो तो वो भी कलिमा है। अभी मैं आप लोगों को 3 या 4 जुमले दे रहा हूं, उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इस्म, फ़िल और हरफ अलग अलग निकालना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने समझा है कि नहीं समझा। इस्म, फ़िल, हर्फ अलग अलग करना है, इस्म, फ़िल, हर्फ अलग अलग करना। उसी के नीचे आप क्या है, एरो बना करके आप इस्म, फ़िल और हर्फ अलग अलग करो। इस्म, फ़िल और हर्फ अलग अलग करके लाना है। अलवाजिबुल मंजिली, अलवाजिब, अलवाजिब अलमंजिली। पहला वर्ड क्या है, अत्तालिबु फिल मस्जिदी। अत्तालिबु फिल मस्जिदी। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में सब कुछ हो। जो आपने पढ़ा है वो आपको निकालना है और मुझे भेजना है। अत्तैरु यतीरु फिल हवाई।
الطیر یطیر فی الہوائی، السفینۃ تجری فی البحر، السفینۃ تجری فی البحر، ينزل المطر من السماء. بس یہ 4 جملے، اس میں سے آپ کو اسم فعل حرف الگ الگ کر کے لانا ہے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.